لیکن اس کے لیے عام طور پر کچھ دلائل یہ لوگ دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک تو امام کے اپنے کچھ خطبات ہیں نا، جس میں وہ کہ میں ہوں، نہیں نکل رہا ہوں فساد کے لیے، پناہ کے لیے، میں ہوں، جا رہا ہوں امر بالمعروف کے ہوں، لیے، اس طرح کے ہوں، کافی آپ کے خطبات ہیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ میرا جیسا بندہ یزید کے جیسے بندے کا بیعت کیسے کرے گا؟ ایک تو ہوں، اس طرح کی کچھ روایات ہیں جن سے استدلال ہوتا ہوں، ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑا، جیسے نجف آبادی صاحب کا بھی پورا مقدمہ یہی تھا، ہوں، اور جو سنیوں میں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے ایک ظالم حکمران کے خلاف تحریک چلا کے قیام کیا، تو اسی طرح زیدیہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کو ہزاروں خطوط آئے ہوئے تھے کوفہ سے، اور انہوں نے جی، بولا تھا بھائی آپ آؤ، آپ آئیں گے تو پھر ہم یزید کا تختہ الٹیں گے، تو وہ کہتے ہیں جی، چونکہ امام کو ایک تو وہاں پہنچنے نہیں دیے گیا، اور دوسرے کوفہ کے لوگ جو انہوں نے خطوط لکھے تو انہوں نے بھی اس طرح تعاون نہیں کیا، تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ یہ اتنے ہزاروں خطوط نہ آتے تو پھر امام جی ہاں، دیکھیں بات یہ ہے کہ عرض یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں تک خطبوں کا تعلق ہے کہ وہ خطبوں میں یہی ہے کہ وہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں، خطبوں میں یہی ہے شہادت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ خطبے اکثر اس وقت ہیں کہ جب کوفے سے خطوط اتنے آ گئے تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ حجت تمام ہو گیا تھا۔ دیکھیں کہ اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام مکے میں رہتے، مکے میں ان کی شہادت حتمی تھی، کیونکہ وہ خود بار بار فرماتے ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ آپ مکے میں رہیں عراق نہ جائیں، وہ کہتے تھے کہ میں اگر کوفے میں یا معاف کیا کوفے میں نہیں طف میں اور سرزمین کربلا میں شہید ہو جاؤں تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، تاکہ میں یہاں پہ مکے میں شہید ہو جاؤں۔ تو بہرحال وہ دونوں طرف اپنی 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 شہادت کی خبر دے رہے تھے، چاہے وہ مکے میں رہیں یا جہاں سے وہ رخت سفر باندھ لے اور چلے جائیں۔ تو اور بعض روایات میں یہ وہ کہتے تھے کہ بنی امیہ ہر صورت میں مجھے قتل کر دیں گے، اگر میں ایک پرندے کے گھونسلے میں بھی جاؤں وہاں سے بھی مجھے نکال کے مجھے قتل کر دیں گے۔ اور بنی امیہ کا ارادہ نہیں۔ بھی یہی تھا، بنی امیہ کا ارادہ ان کا پہلے سے یعنی ان کے، کیونکہ بنی امیہ میں ایک تھا، ایک ریڈیکل گروپ تھا بنی امیہ، اصل بات یہ ہے ایک بہت ہی ریڈیکل گروپ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اہل بیت علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنی عزت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنی خاندانی عزت کو انہوں نے پامال ہوتے دیکھا ہے، اور اس کو وہ کبھی نہیں بھولے، اور اس بات پہ ان کے بہت سارے باتیں موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جب سر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے یہی تو کہا یوم بیوم بدر، اس نے کہا کہ یہ جنگ بدر کا بدلہ آج ہم لے رہے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد، جو زیاد ابن ابی زیاد، اس نے معاویہ نے یہ اس کو شہزادہ بنایا تھا نا، کہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو وہ بھی مل گیا تھا بنی امیہ سے، وہ اپنے آپ کو بنی امیہ کا فرد سمجھتا تھا۔ اور اس طرح کے بہت سارے ان کے جملے ہیں کہ بنی امیہ والوں کی کہ شہادت سے پہلے بھی ان کے یہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ابھی تک ہم نے بدر کا بدلہ نہیں لیا، بدر کا بدلہ لینا ہے ہم نے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب کی شہادت ہوئی ہے تو عبید اللہ نے یہی خط لکھا تھا عمر ابن سعد کو کہ جب ان کی شہادت ہو جائے تو ان کے بدن شریف پہ تم نے ضرور گھوڑے دوڑانے، ضرور تم نے ان کو پامالے سم کرنا ہے، پامالے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے کرنا ہے۔ اس نے خط میں یہی لکھا تھا کہ مجھے پتہ ہے اس سے ان کے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، موت کے بعد انسان کی جسم پہ آپ کچھ بھی کریں اس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے گا۔ تو وہ لازم، اور پھر یہ بہت لمبی کہانی ہے کہ بنی امیہ نے کبھی بدر کو نہیں بولا تھا، اور بنی امیہ کے دل میں وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آپ وہ ہے دعا میں، دعائے ندبہ میں کہ احقادا بیضیۃ و خیبریۃ و حنینیہ، کہ ان کے دلوں میں حقد ہے بدر کے، بنی امیہ کے دل میں، اسی لیے معاویہ نے کبھی بیعت نہیں کی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور آخر تک لڑتا رہا۔ تو عرض یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بخوبی پتہ ہے مدینے میں رہوں مجھے شہید کر دیں گے، مکہ میں گئے ہیں، مکہ بھی نہیں رہ سکتا، یہاں بھی شہید کیے جائیں، انہوں نے خود کہا تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں مجھے شہید کر دیں گے، یہ لوگ کر دیں گے۔ تو یہاں پر ایک جگہ ہے کوفے والے، ٹھیک ہے نا، اس حالت میں کوفے والے کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے سپاہی ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کے لشکر ہیں۔ انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ مسلم ابن عقیل میرا بھائی ہے، میرا معتمد ہے، یہ چیک کرے گا، یہ مجھے رپورٹ دے گا کہ آپ کی کیا حالت ہے۔ مسلم آئے تو سب لوگوں نے اسے بیعت کیا، 18,000 پتہ نہیں کتنے کم دنوں میں لوگوں نے بیعت کی مسلم سے۔ مسلم نے بھی خط لکھا کہ اب آ جائیں، مسلم نے بھی ویریفائی کیا، مسلم نے بھی تصدیق کی کہ یہاں پہ حالات آپ مساعد ہیں، آپ تشریف لائیں۔ تو اب ان حالات میں دیکھیں کہ مکے میں وہ اپنی شہادت نہیں چاہتے،
کہ مکے میں شہید ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا، مکے میں رہیں تو ان کی شہادت حتمیہ، اور مکے کی حرمت کی بھی پامالی ہوگی، اور وہ نہیں چاہتے کہ مکے میں وہاں پہ ہو جائے، اور مکے میں ان کے اتنے سپورٹر بھی نہیں ہیں جیسے عراق میں ان کے سپورٹر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان حالات میں اگر وہ دنیا میں ان کے لیے جانے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اور ایک طرف سے ان کو نصرت کا وعدہ مل رہا، ان کو پتہ ہے کہ نصرت کا وعدہ صحیح نہیں ہے، ان کو پتہ ہے جیسے عام لوگوں کو پتہ تھا، جیسے عام لوگوں کو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مطیع، مسور ابن مخرمہ، یہ ان میں سے کچھ صحابہ ہیں، کچھ تابعین ہیں، انہوں نے خبردار کیا تھا امام حسین علیہ السلام کو، خطوط آ رہے ہیں آپ کو عراق والوں میں وفا نہیں ہے، آپ جائیں گے، یہی لوگ جنہوں نے آپ کے لیے خط لکھا ہے یہی آپ کو شہید کریں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات نہیں، یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ قابل ملاحظہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے خطوط لکھے ان میں اکثر کے نام موجود ہیں تبری وغیرہ میں، ہم نے عربی زبان میں ایک دفعہ 2-3 لیکچر دیے تھے اس موضوع پر کہ وہ اکثر بنی امیہ کے ہیں، بنی امیہ، اور بنی امیہ کے وفادار لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، طرفدار لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا کہ آپ تشریف لائیں، یہاں پہ سب آلات مساعد ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ بنی امیہ کا بھی اس میں، کیونکہ لکھنے والے بھی، خطوط لکھنے والے میں بنی امیہ بھی شامل ہے، تو بنی امیہ تو کبھی وفادار نہیں تھے، محبت نہیں کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام سے، تو وہ بھی اس بات کو ورغلانے کی ان کی فکر میں یہ تھی کہ ان کو یہاں پہ لائیں گے تو یہ راستے میں ان کو پکڑ کے ان کو شہید کر دیں گے۔ تو یہ بعید نہیں ہے کہ پہلے ان کو بلانے میں بنی امیہ کا، اس میں یہ تو 100% ہے کہ بنی امیہ نے ان کو بلانے میں، کربلا بلانے میں ان کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ واقعاً ان کے طرفدار ہیں، سیاسی طور پہ حمایت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں وفا نہیں ہے، اور کچھ لوگ دھوکے کے طور پہ ان کو بلانا چاہتے ہیں، غدر کے طور پہ، خیانت کے طور پر، جو بنی امیہ والے۔ تو لیکن امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ سفر جو ہے، یہ سفر کا منزل بادشاہت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، اور فتح نہیں ہے، اس سفر کا آخری منزل شہادت ہے، ان کو بخوبی پتہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس وقت نہیں مانتے، دیکھیں آپ اگر مکے میں ہوتے سنہ 61 ہجری میں، بلکہ سنہ 60 ہجری کے آخر ذی الحجہ میں، تو آپ دیکھتے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہیں، جہاں دنیا میں کہیں جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں سب طرف اس کے راستے بند ہیں۔ ایک طرف ہے کوفہ ہے، وہ بھی بظاہر وہ مدد کی دعوت دے رہے ہیں، حقیقت میں نہیں دے رہے۔ اگر کوفہ نہ جاتے ہیں، دیکھیں جب حجت تمام ہوتا ہے، دیکھیں امام کا فریضہ کیا ہے کہ اگر لوگ اس کی نصرت کریں تو وہ احکام اسلام جاری کریں، اگر اس کے لیے لوگ نصرت وعدہ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے امام کے لیے کہ حکومت قائم کرے، اسلام کے احکام جاری کرے، مظلوم کی مساعدت کرے، اور ظالم سے حق لے کر مظلوم کو دے دے، سرحدوں کی حمایت کرے مسلمانوں کی، جیسے ایک امام کا فریضہ بنتا ہے۔ تو جب ان پہ اس طرح نصرت پیشکش کی جاتی تو حجت تمام ہوتا ہے۔ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہ مانتے نا، اور مکے میں شہید ہو جاتے، مکے میں بنی امیہ کے ہاتھوں شہید ہو جاتے، تو تاریخ کیا کہتی؟ تاریخ یہی کہتی کہ وہ بہت بڑی سیاسی غلطی کی انہوں نے سیاسی غلطی کی ہے۔ مکے، کوفے والے، عراق والے ہزاروں کے تعداد میں وہاں پہ ان کو خط لکھے ہیں، مسلم ابن عقیل نے ان سے بیعت لی ہزاروں کے تعداد میں، ٹھیک ہے نا، ہزاروں کی تعداد، وہاں پہ اگر چلے جاتے، عراق پورا ان کے ہاتھ میں آ جاتا، پھر عراق کے لوگوں کے ساتھ وہاں سے اپنی حکومت بنا کر پیشروی کرتے شام کی طرف، تو عالم اسلام کی تاریخ بدل جاتی۔ یزید کا حکومت اور بنی امیہ کا حکومت کا تختہ پلٹا دیتے۔ تو یہ تاریخ میں ان پہ ایک اتمام حجت اور ایک بدنامی اور ایک عیب رہ جاتا، ٹھیک ہے نا، کہ لوگ بھی ان کو سب ملامت کرتے کہ بھئی ہم نے آپ کو وہ وعدہ دینے کی آفر کی تھی، آپ نہیں آئے، آپ کی اپنی غلطی ہے، مکے میں آپ کا کوئی وہاں پہ چاہنے والا نہیں ہے، مکے میں کے لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ وہاں پہ رہیں اور آپ کی وہاں پہ شہادت واقع ہوئی ہے، اور مکے کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے، جیسے عبداللہ بن زبیر کے قتل کے وقت مکے میں لڑائی ہو گئی، کعبہ کو جلایا گیا، کعبے کو منجنیق سے پتھرے مار، کعبے کو بلکہ سنسان کر دیا، خراب کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے پاس کہیں جانے کا راستہ نہیں، تو اگر امام حسین علیہ السلام طلب نصرت کر رہے ہیں تو اس وقت کر رہے ہیں کہ اب حجت ان پہ تمام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوفہ کی طرف جانے سے پہلے میں نے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے طلب نصرت کی ہو یا حکومت بنانے کی بات کی ہو، اس طرح نہیں۔ جب مکے سے نکل رہے ہیں، کوفے کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں اگر ان کو کوئی ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آ جاؤ، میں ابن رسول اللہ ہوں،
اور تم میری نصرت کرو، آ جاؤ میرے ساتھ مل جاؤ. اور بتاتے بھی ہیں کہ یہاں پہ شہادت ہے، یہاں پہ فتح نہیں ہے، شہادت ہے. جو آئے گا میرے ساتھ وہ شہید ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. دوسرے لوگوں کو، بصرے والوں کو خط لکھتا ہے امام حسین علیہ السلام کہ میں عراق کی طرف جا رہا ہوں، آپ لوگ آ جائیں میری نصرت کے لیے. تو اس وقت انہوں نے نصرت کے لیے لوگوں کو طلب کیا تھا. اور پھر کربلا میں پہنچ کر حبیب ابن مظاہر وغیرہ کو، ساتھ والے جو قبائل ہیں، ان کو استمداد کے لیے بھیجا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ قبائل سے آپ کوشش کریں کہ لوگ میں ہماری نصرت کے لیے آ جائیں. پھر کوئی آیا نہیں، بہت کم لوگ آ گئے، ان سے ملے تھے، بہت کم، بہت ہی قلیل لوگ ملے تھے. اور ان کا جب کربلا پہنچے تو ان کا محاصرہ ہوا ہے، اور محاصرہ ہر دن شدید تر ہوتا رہا. جو بنی امیہ کا لشکر ہے اور اس کے تعداد میں ہر دن ہزاروں کی تعداد سے اضافہ ہوتا تھا. اور امام حسین علیہ السلام سے ملنے والے جو لوگ تھے بہت کم ہی ہوتے تھے، بلکہ کچھ لوگ تھے جو ساتھ چھوڑ کے بھی چلے جاتے تھے. جی ہاں. تو اس طرح، تو اس عرصے میں آپ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں مکے سے جب وہ کربلا کی طرف جا رہے تھے، اس راستے میں وہ ایک بظاہر ایک قیام ہے. یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر یہ ایک عسکری جو ہے عمل کے لیے وہ جا رہے ہیں. کوفے والوں نے نصرت کی مدد دی ہے، وہاں پہ فوج ہوگی، لیکن امام حسین علیہ السلام کو پتہ کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غدر ہے. لیکن بظاہر اور اتمام حجت کے لیے وہ راستے میں لوگوں سے طلب بھی کر رہے ہیں، نصرت کی طلب کر رہے ہیں. اور آخر تک وہ انہوں نے استمداد کی کہ نصرت کرو ہماری، لیکن نصرت ان کو کرنے والے بہت کم تھے.